باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ بچے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے 165A آرٹیکل۔ اچھا، اب اس آرٹیکل کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ بہت ہی سمپل سا، پارلیمنٹ کو پار دی ہوئی ہے۔ کیا پار موجود ہے؟ کہ وہ کسی بھی انکم پہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے، کسی بھی کارپوریشن، کسی بھی آرگنائزیشن پہ ٹیکس امپوز کیا جا سکتا ہے۔ اور کون کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ کے پاس یہ پار موجود ہے۔ اور اگر کسی انکم پہ ٹیکس امپوز کیا ہوا ہے، اس کی ریکوری بھی کی جا سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس یہ بھی پار موجود ہے۔ اچھا، اب چاہے وہ کمپنی کسی پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو یا کسی فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو، کمپنی سے ٹیکس امپوز کر کے ریکور بھی کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ اختیارات دیے گئے قانون کے تحت۔ اچھا، اگر کوئی کورٹ، چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اگر وہ کوئی ایسا آرڈر پاس کرتے جس سے پارلیمنٹ کو ان اختیارات کو استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش کی جائے، تو وہ جتنے بھی آرڈرز ہوں گے کورٹ کے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس کے وہ آرڈر وائڈ ہوں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس آرٹیکل میں ہم نے صرف یہ بات پڑھنی، تو میں اس کو اب آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ لی ہے تو پھر اس کی ریڈنگ بہت آسان ہوگی۔ تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اختیارات کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ اختیارات کس کے؟ پارلیمنٹ کے۔ کہ پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ ٹیکس امپوز بھی کر سکتی ہے کسی بھی انکم پہ، اور وہ انکم کس کی ہوگی؟ سرٹن کارپوریشنز کی۔ پارلیمنٹ ایسے قوانین بنا سکتی ہے، اختیارات ہیں پارلیمنٹ کے پاس، تاکہ وہ چارج کر سکے اور ریکور کر سکے ٹیکس انکم پہ کسی بھی کمپنی یا کسی بھی باڈی جو کہ بائے انڈر یا فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر یا فیڈرل گورنمنٹ کے تحت یا پروونشل گورنمنٹ کے انڈر یا پروونشل گورنمنٹ کے تحت بنی ہوئی ہو۔ کسی بھی کمپنی سے ٹیکس امپوز کیا جا سکتا ہے، کسی بھی کمپنی پہ ٹیکس امپوز کیا جا سکتا ہے یا ریکور کیا جا سکتا ہے کسی بھی باڈی سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو یا پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ یہ بات تو ہو گئی۔ اگر کسی بھی کورٹ نے کوئی بھی آرڈر پاس کیا یا کسی ٹریبونل نے، چاہے سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہائی کورٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ پارلیمنٹ کے قوانین کے تضاد ہوا، کنفلکٹ کر رہا ہوا، تو وہ وائڈ سمجھا جائے گا، وہ آرڈر امپوز نہیں ہو سکتا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ اگر کوئی کسی بھی کمپنی پہ یا کسی بھی باڈی کارپوریٹ پہ پارلیمنٹ ٹیکس امپوز کرے یا اس سے ٹیکس ریکور کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ کمپنی فیڈرل گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق بنی ہو یا پروونشل گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق بنی ہو، یا فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو یا پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو، پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ پارلیمنٹ اس سے ٹیکس امپوز بھی کر سکتی ہے اور ریکور بھی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی کورٹ یا ٹریبونل کوئی بھی ایسا آرڈر پاس کرے جو اس سے کنفلکٹ کر رہا ہو، وہ آرڈر وائڈ ہوگا۔ کلیئر ہو گیا جی بچے؟ اس آرٹیکل میں جو بات پڑھی، میرا خیال ہے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔